اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علامہ اقبال کے اصل اشعار، ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بال جبریل سے یہ اشعار میں نے چنے ہیں آپ کے لیے۔ پہلے شعر میں وہ فرماتے ہیں: دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ فرماتے ہیں کہ ایک دل جب زندہ ہوتا ہے، اور زندہ دل کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی طرح ہے۔ ایک دل جب زندہ ہوتا ہے تو وہ بالکل حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی طرح زندہ ہوتا ہے۔ مس آدم، مس تانبے کو کہتے ہیں، یہاں پہ خون مراد ہے، فطرت آدم مراد ہے۔ تانبے کے ساتھ ایک کیمیائی عمل بازخط کیا جاتا ہے، جیسے داستانیں مشہور ہیں کہ ایک کیمسٹری عمل کیمیا کے ذریعے تانبے کو سونا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نوشن ہے، ایک نظریہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مس آدم کے خون، جو آدم کا خون ہے وہ اس کا تانبا ہے، تو وہ اصطلاح انہوں نے یہاں پہ استعمال کی ہے۔ مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار ہے تو وہ آپ کو سونا بنا دے گا۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ کہتے ہیں کہ زندہ دل پیدا کرو اپنے اندر، کہ اگر دل سویا ہوا ہے تو نہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور نہ تم ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں: دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ بینا دیکھنے والا، کہ ایسا دل بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو جو حق کو دیکھ سکے، کیونکہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ٹھیک ہے، علم کا بھی ایک لطف ہوتا ہے، لیکن علم منزل سے ہمکنار نہیں کرتا۔ خالی پن ہے، خالی جنت کی طرح ہے علم۔ اللہ کے عشق سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے۔ ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کہ ناصبور نہیں۔ ناصبور کہتے ہیں بے چینی، بے قراری کو، اور یہاں میں مراد ہے ناصبوری اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے قراری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کہ ناصبور نہیں۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ آپ نے آج کل سوشل میڈیا پہ تو بہت آسانی ہو گئی ہے، کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ موتی سمندر سے کیسے نکلتے ہیں۔ وہ ایک سی پی میں بند ہوتا ہے، سی پی کو صدف کہتے ہیں اور موتی کو گوہر بھی کہتے ہیں۔ موتی بہرحال صدف کو، سی پی کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے۔ تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان صلاحیتیں تجھے عطا فرمائی ہیں، ان کا اظہار کب ہوگا؟ تو بھی ان صلاحیتوں کو باہر لا۔ تو بھی ایک موتی کی طرح ہے، جو تیرے اندر صلاحیتیں ہیں انہیں باہر لے کے آ۔ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی۔ کہتے ہیں اس کائنات میں ہر شے سفر کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے، فارغ نہیں بیٹھی ہوئی، بیٹھی نہیں ہوئی، مسلسل حرکت کر رہی ہے، مسافر ہے۔ ہر چیز راہی ہے، اس کی ایک منزل ہے، اس کی طرف سفر کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، فارغ نہیں بیٹھی ہوئی۔ کیا چاند تارے، چاند تارے بھی حرکت میں ہے۔ کیا مرغ و ماہی، مرغ مرغا پرندہ، ماہی مچھلی،
وہ چیز بھلے خشکی میں ہے بھلے سمندر میں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے۔ تو مرد میدان، تو مرد لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ وہ کہتے ہیں اصل مرد میدان جو کائنات کا مقصد ہے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے انسان، وہ تو ہے۔ اے سننے والے وہ تو ہے، تو مرد لشکر ہے، تو اس لشکر کا سپہ سالار ایک سپاہی روح رواں ہے۔ نوری فرشتے، نوری سے مراد فرشتے، حضوری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں یہ تو تیرے سپاہی ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی۔ افسوس کہ تو نے اپنی عزت اپنے مرتبے کو ہی نہ جانا، یہ بے سوادی یہ کم ذوق۔ تو نے زندگی کا لطف ہی نہ اٹھایا، یہ کم نگاہی۔ تو نے اپنی نگاہ کو بلند ہی نہ کیا، اپنے ویژن کو تو نے وسیع ہی نہ کیا، دیکھا ہی نہیں کہ میری پہنچ کہاں تک ہے، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، یہ کم نگاہی۔ دنیائے دو کی کب تلک غلامی، یا راہ بھی کر یا پادشاہی۔ دنیائے دو گھٹیا دنیا، فرماتے ہیں کہ اس گھٹیا دنیا کی تو کب تک غلامی کرے گا، کب تک یہ جیسے چاہے گی تجھے چلاتی رہے گی۔ یا تو راہب بن جا، دنیا چھوڑ دے، راہ بھی ہے، چھوڑ دینا، ترک کر دینا دنیا کو۔ یا تو یہ دنیا چھوڑ دے یا پھر اس کا بادشاہ بن جا۔ پادشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ فارسی میں پادشاہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بادشاہ نہیں پادشاہ۔ تو یہ فارسی کی لغت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ پیر حرم کو دیکھا ہے میں نے، کردار بے سوز گفتار واہی۔ کہتے ہیں آج کل بہت سے لوگ جو دین و مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، پیر مرشد بنے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کا جو کردار ہے بے سوز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوز سے خالی ہے، اور گفتار فضول باتیں کرتے ہیں، بے سند باتیں کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی بات نہیں کرتے، اللہ سے لوگوں کو ملاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اپنے کردار بے سوز ہیں، ان کو خود اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی۔ کائنات کی ہر چیز اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں مصروف عمل ہے، اور ہر ذرہ شہید کبریائی گواہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پاک پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ وہ بتاتا ہے اپنی صلاحیتوں کے اظہار سے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، کبریا نے بنایا ہے۔ بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی۔ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں ذوق نمود نہیں، آگے بڑھنے کا، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا ذوق نہیں، شوق نہیں، تو یہ تو موت ہے۔ زندہ جیتا جاگتا انسان بھی ایک مردے کی مثل ہے۔ تعمیر خودی میں ہے خدائی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، خدائی کریشن، تخلیق کی صفت، اس کا جلوہ اسی طرح سے عیاں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عیاں کریں، اپنی صلاحیتوں کو سامنے لے کے آئیں اور ظاہر کریں کہ اللہ نے آپ کو دیا کیا ہے۔ رائی زور خودی سے پربت ذوف خودی سے رائی۔ کہتے ہیں کہ رائی کا جو دانہ ہوتا ہے بہت چھوٹا، بہت ہی چھوٹا، کہ ہتھیلی کے اوپر بھی بمشکل دیکھا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر زور خودی، اپنی ذات کی شناخت کو ظاہر کرنے کا جذبہ آ جائے تو وہ پہاڑ بن جاتا ہے، لیکن اگر پہاڑ کے اندر خودی کے جذبے میں کمزوری آ جائے، ضعف آ جائے، تو وہ ایک رائی کے دانے کی طرح بن جاتا ہے۔ اور یہ بڑے ہی پیارے مشہور اشعار میں سے ہیں
جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی ذات سے انسان کو روشناس کراتی ہے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ پھر وہ انسان غلام بھی اگر ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا کا شہنشاہ میں نے کیسے بننا ہے، آخرت کا شہنشاہ کیسے بننا ہے۔ اور پھر وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ عطار فرید الدین عطار ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، رومی مولانا جلال الدین رومی، فخر الدین رازی اور علامہ امام غزالی، ان چاروں کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس پائے کے بزرگوں کو بھی کچھ نہیں ملتا جب تک وہ صبح و تہجد کی نماز ادا نہیں کرتے، پچھلے پہر اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، کائنات اپنے اوپر اور کائنات کی وسعتوں پہ غور نہیں کرتے، تو تب تک انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ لاہوتی عالم بالا، جنتوں لامکاں میں اڑنے والا پرندہ، یہ اصل میں عام انسانوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ حرام کا رزق مت کھانا، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ وہ رزق حرام تمہاری پرواز کو، تمہارے عروج کی طرف سفر کو نیچا کر دے گا، ایسا رزق مت کھانا، یہ تمہاری پرواز کو نیچا کر دے گا، یہ تمہاری ترقی کے سفر کو نیچا کر دے گا۔ تو ایسے رزق سے بچنا، اس کوتاہی سے بچنا۔ آگے کیا خوب فرمایا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ دارا ایک ایران کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، اور سکندر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ صاحب یونان کے بادشاہ تھے۔ تو کہتے ہیں ان دونوں سے رتبے میں، عزت میں، مقام میں، بلند میں وہ مرد فقیر، اللہ کا بندہ، اللہ کو جاننے والا، اللہ کا فقیر بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے، ہر درجہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اور شرط ہے وہ جس کی فقیری میں، فقیر بوئے اسد اللہ، اسد اللہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا لقب ہے، اللہ کا شیر، کہ جس کی فقیری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خوشبو ہو، وہ فقیر دنیا کے بادشاہوں سے بہتر ہے۔ کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئین جواں مرداں، آئین اصول، جواں مردوں کا اصول کیا ہوتے ہیں، ان کے کیا اصول ہیں؟ حق گوئی، انہوں نے سچ بات کہنی ہے، حق بات کہنی ہے، اور حق بات کہنے میں وہ بے باک ہوتے ہیں۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، وہ چال بازیاں انہیں نہیں آتی۔ روباہی، چال بازیاں، مکر، فریب، دھوکے بازیاں، یہ اللہ کے شیروں کو یہ چھوٹی حرکتیں نہیں آتی۔ وہ حق گو ہوتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، حق بات پہ ہی عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو اشعار ہیں یہ بانگ دراز سے ہیں۔ فرماتے ہیں گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ۔ زندانی کہتے ہیں قیدی کو، کہتے ہیں میں جانتا ہوں اے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اسباب کا محتاج بنایا ہے، اسباب کا قیدی ہے، تجھے کھانے کے لیے پانی کی، غذا کی ضرورت ہے، اس طرح دنیا میں علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیری اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اسباب کا قیدی ہے، محتاج ہے، یہ درست ہے۔ قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، لیکن اپنے دل کو قیدی مت بنا، دل کو آزاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔
عقل تو سو سو طرح کی تنقیدیں، ہیلے، بہانے، سستیاں اور عذر تراشتی رہتی ہے۔ عقل کے پیچھے مت جا، عشق کو اپنا امام بنا اور عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلمان، ہر گھڑی پیش نظر آیا ہے لا یخلف المیعاد رکھ، کہ جب تو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تیرے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اے مسلمان ہر وقت ہر گھڑی یہ آیت اپنے سامنے رکھ، اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں اس کو یاد رکھ، لا یخلف المیعاد، کہ وہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ یہ آیت ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھ۔ تو آگے فرماتے ہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی ہلکا سا پریس کر دیجئے، تاکہ اچھا وقت چینل کی اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور آخری شعر جب آپ سنیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے۔ اللہ اکبر! کیا فرماتے ہیں، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا۔ میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ کے جو عشاق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی شہرت ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اگر اللہ سے محبت کرتا ہوں تو صرف میرے اللہ رب العزت کو پتا ہو، میرے دائیں ہاتھ کو نہ پتا ہو، بائیں ہاتھ کو نہ پتا ہو، میرے دل کو پتا ہو، میرے اللہ کو پتا ہو کہ میں اس کے لیے جیتا ہوں، اس کے لیے مرتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بھی آتی ہے، انا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری نیند، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کے عشاق کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی شہرت، وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے دل کا حال اللہ کو معلوم ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو جب علامہ اقبال کے اشعار لوگوں میں پھیلے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ سمجھ گئے ہیں کہ اصل راستہ کیا ہے، اصل منزل تو اللہ ہے، یہ سمجھ گئے ہیں، اور مخلوق ان کی طرف بھاگی، تو اب وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ اے میرے مولا، اے میرے واحد مولا، اے میرے محبوب، اے میرے رب العالمین، یہ آپ نے کیا غضب کیا، یہ آپ نے کیا کر دیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، مجھے بھی ظاہر کر دیا۔ فاش کرنا ایک راز کو ظاہر کر دینا، دن دہاڑے ایک راز کو ظاہر کر دینا ہوتا ہے، فاش کر دینا، سب کے سامنے ایک راز کو کھول دینا، ایک راز کی بات کو ظاہر کر دینا جو چھپی ہوئی تھی۔ یہ آپ نے غضب کر دیا، یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ، یا آپ نے مجھے بھی ظاہر کر دیا، مجھے نہ ظاہر کرتے، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں تو چھپا ہوا تھا، میں خوش تھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں اس کائنات میں، بس میرے لیے یہ کافی تھا، آپ نے مجھے کو ظاہر فرما دیا۔ تو یہ اللہ کے عشاق کی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔